اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ نجاسات کے سلسلے میں گزر چکا تھا کہ نجاسات کتنے ہیں، عین نجاست کتنے ہیں۔ عین نجاست 10 ہیں: پیشاب، پاخانہ، منی، مردار، خون، کتا، سور، شراب، کافر، نجاست خور اونٹ کا پسینہ، اور احتیاط لازم کی بنا پر ہر نجاست خور حیوان کا پسینہ نجس ہے، جس میں سے پیشاب پاخانہ کن کن لوگوں کا نجس ہے یہ گزر چکا تھا۔ منی کن لوگوں کی نجس ہے، یعنی کن جانوروں کی نجس ہے۔ مردار کن کن کے نجس ہے۔ آج ہے خون۔ خون کن لوگوں کا نجس ہے اور کن کا نجس نہیں ہے۔ سوال نمبر 78، کس جاندار کا خون پاک ہے اور کس کا نجس ہے؟ کس جاندار کا خون پاک ہے اور کس کا نجس ہے؟ جواب: خون جہندہ رکھنے والے جاندار کا خون نجس ہے۔ خون جہندہ محمد علی بھائی وہ کہ جس کو ذبح کرنے کے بعد خون اچھل کر نکلے اسے خون جہندہ کہتے ہیں، اس جانور کا۔ خون جہندہ رکھنے والے جاندار کا خون نجس ہے، جبکہ ایسے جاندار جن کا خون جہندہ نہیں ہے، جیسے مچھلی وغیرہ، وہ پاک ہوگا، یعنی ان کا خون کیا ہے؟ پاک ہوگا۔ سوال 79، انسان اپنے کپڑوں پر خون دیکھے اور معلوم نہ ہو کہ خون جہندہ رکھنے والے حیوان کا ہے یا دوسرے کا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ یعنی کوئی خون دیکھے اور یہ نہ پتہ ہو کہ خون جہندہ والے جانور کا ہے یا کسی اور کا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب: وہ اپنے کپڑے کو پاک سمجھے گا۔ سوال 80، کس صورت میں خون جہندہ رکھنے والے حیوان کا خون پاک ہوتا ہے؟ کس صورت میں خون جہندہ رکھنے والے حیوان کا خون پاک ہوتا ہے؟ جواب: وہ خون جو شرعی طریقے سے ذبح کرنے یا نحر کرنے کے بعد معمول کے مطابق نکلنے والے خون کے بعد حیوان میں باقی رہ جاتا ہے، اسے پاک شمار کیا جاتا ہے، اور احتیاط لازم کے بنا پر یہ حکم حلال گوشت جانوروں کے ساتھ مخصوص ہے، جیسے عید بقرعید یا جو بکری وکری ذبح کی جاتی ہے، اس کے بعد جو بچ جاتا ہے معمولی طور پر وہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ لیکن یہ صرف حرام گوشت جانوروں کے لیے احتیاط لازم انہوں نے لگایا ہے کہ یہ صرف حکم حلال گوشت جانوروں کے ساتھ ہے۔ سوال 81، چوٹ سے بہنے والے پیلے رنگ کے مادہ کے بابت یعنی بارے میں شک ہو جائے کہ یہ خون ہے یا کچھ اور، تو کیا حکم ہے؟ چوٹ سے بہنے والے پیلے رنگ کے مادے کے بارے میں شک ہو کہ یہ خون ہے یا کچھ اور، تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب: اسے پاک شمار کیا جائے گا۔ سوال 82، جانور کا دودھ دہتے وقت جو خون ظاہر ہوتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ جو خون دہتے وقت نکل آتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ جواب: وہ خود بھی نجس ہے اور دودھ کو بھی نجس کر دیتا ہے۔ یہ ہو گیا خون۔ کتا اور سور۔ سوال نمبر 83، کیا ہر قسم کا سور اور کتا نجس ہے؟ جواب: خشکی میں رہنے والے تمام کتے اور سور نجس ہیں، جبکہ بحری کتے اور سور پاک ہیں۔ شراب۔ سوال 84، شراب کی کیا تعریف ہے؟ شراب کی کیا تعریف ہے؟ جواب: انگور سے تیار کردہ نشاور مشروب شراب کہلاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی نشاور مائع یا ٹھوس اور الکوہل جو بالاصل مائع ہو کہ جس میں اسپرٹ کے تمام اقسام بھی آ جاتی ہیں، فقط پاک شمار ہوتی ہیں، اگرچہ احتیاط مستحب ہے کہ اجتناب برتا جائے، لیکن پینا جائز نہیں ہے ان تمام چیزوں کا۔ کہہ رہے سوال نمبر 85، کیا انگور کا رس ابلنے سے نجس اور حرام ہو جاتا ہے؟ کیا انگور کا رس ابلنے سے نجس اور حرام ہو جاتا ہے؟ جواب: انگور کا رس اگر خود ابل پڑے یا کسی اور طریقے سے ابالا جائے تو وہ نجس نہیں ہوتا، البتہ جب تک اس کا 2/3 حصہ آگ یا کسی اور طریقے سے ابل کر ختم نہ ہو جائے اس کو پینا حرام ہے، یعنی 2/3 حصہ جب جل جائے گا تب اس کو پینا کیا ہوگا؟ حرام ہے۔ اور
2/3 ختم ہونے کے بعد باقی ماندہ اس وقت تک حلال شمار ہوگا جب اس کا نشاور ہونا معلوم نہ ہو۔ یعنی نشاور ہونا جب تک معلوم نہ ہو، یعنی کیا ہے کہ وہ جو ہے شراب میں تبدیل ہو جائے، اتنا جو ہے اس کو ابالا کہ وہ جل کے جو ہے اس میں نشہ پیدا ہو گیا۔ اگر یہ پتہ ہے کہ اس میں نشہ پیدا نہیں ہوا تو کھا پی سکتے ہیں، لیکن جہاں نشاور آپ کو پتہ چل گیا کہ اس میں نشے والی چیز یعنی نشہ پیدا ہو گیا ہے تو پھر پینا حرام ہو جائے گا انگور کا رس نہیں۔ اگر جل جائے اور جلنے کے بعد اب دیکھنا ہے کہ اس میں نشہ ہے یا نہیں، اگر نشہ ہے تو پینا حرام ہے، اگر نشہ نہیں ہے تو پی سکتے ہیں۔ سوال 86، آیا کشمش یا کھجور کا رس ابلنے کے بعد نجس اور حرام ہو جاتا ہے؟ آیا کشمش یا کھجور کا رس ابلنے کے بعد نجس اور حرام ہو جاتا ہے؟ جواب، وہ نجس اور حرام نہیں ہوتا ہے، لہٰذا کھانے میں کھجور اور کشمش وغیرہ ڈالنا جائز اور کھانا حلال ہے۔ جیسے عراق اور حج میں تو کھانا بھی اسی کا دیتے ہیں، سالن والن۔ سوال 87، فقہ کیا ہے اور آب جو کا کیا حکم ہے؟ فقہ جو سے تیار کردہ خاص مشروب ہے جو غالباً مست کر دیتا ہے اور نشاور نہیں ہوتا، اس کا پینا حرام ہے اور احتیاط لازم کی بنا پر اس کے ساتھ نجس والا برتاؤ کیا جائے۔ البتہ طبی قواعد کے مطابق حاصل کردہ آب جو، جسے ماء الشعیر کہتے ہیں، حرام نہیں ہے۔ آب جو یعنی کچھ مقدار میں جو کسی پانی میں رکھے جاتے ہیں اور پھر جو کو باہر نکال لیا جاتا ہے اور چھان کر پی لیتے ہیں، یہ آب جو حلال اور پاک ہے اور اسے معدے کی بیماریوں کے علاوہ بہت سارے مقاصد کے لیے ڈاکٹر حضرات تجویز کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کافر۔ سوال نمبر 88، کافر سے کیا مراد ہے؟ جواب، کافر کے مختلف مصادیق ہیں، کافر کے مختلف مقاصد ہیں، مصادیق ہیں۔ نمبر 1، جو کسی دین کو نہ مانتا ہو وہ کافر ہے، جو کسی دین کو نہ مانتا ہو۔ 2، جو اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کا معتقد ہو۔ 3، جو توحید یا رسالت کا انکار کر دے، اگرچہ رسالت کا مکمل انکار نہ کرے بلکہ رسالت کے بعض حصے کا انکار بھی کر دے، تب بھی وہ کافر شمار ہوگا۔ جیسے وہ یہ جانتے ہوئے کہ نماز کا پڑھنا واجب ہے اس کا انکار کر دے تو وہ کافر شمار ہو جائے گا۔ سوال نمبر 89، غالی کون ہے اور کیا وہ نجیس ہیں؟ غالی کون ہے اور کیا وہ نجیس ہیں؟ جواب، غالی کا لغوی مطلب حد سے تجاوز کرنے والا ہے، البتہ اصطلاح میں اس کی تعریف میں فقہا کے مابین مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ البتہ جو لوگ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کو خدا کہیں یا یہ کہیں کہ خدا ان میں سما گیا ہے تو وہ حتماً کیا ہوگا؟ غالی ہوگا۔ یعنی یا یہ کہیں اہل بیت علیہم السلام خدا ہے یا خدا ان میں سما گیا ہے تو وہ حتماً غالی ہوگا۔ سوال نمبر 90، ناسبی کی تعریف اور حکم بیان کریں۔ جواب، ناسبی وہ لوگ ہیں جو عداوت اہل بیت علیہم السلام کا برملا اظہار کریں اور وہ نجیس ہیں، یعنی جو اہل بیت کی عداوت کا کھلم کھلا اعلان کریں اسے ناسبی کہتے ہیں اور وہ نجیس ہیں۔ سوال نمبر 91، خوارج کی تعریف اور حکم کیا ہے؟ خوارج کی تعریف اور اس کا حکم کیا ہے، اس کے حکم کو بیان کریں۔ جواب، خوارج کی 2 اقسام ہیں، خوارج کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، جو اظہار عداوت اہل بیت کرتے ہیں تو وہ ناسبی کے ذیل میں آئیں گے، لہٰذا وہ نجس ہیں۔ جو اظہار عداوت اہل بیت کرتے ہیں وہ ناسبی کے ذیل میں آئیں گے اور وہ نجس ہیں۔ نمبر 2، جو اظہار عداوت نہیں کرتے تو اگرچہ وہ خوارج کے تابع دار اور ان کی فقہ کے پیروکار ہی کیوں نہ ہوں، نجس شمار نہیں کیے جائیں گے، یعنی عداوت اہل بیت علیہ السلام کا اظہار نہیں کرتے ہیں۔
ٹھیک۔ سوال نمبر 92، اہل کتاب کون ہیں اور ان کا کیا حکم ہے؟ اہل کتاب کون ہیں اور ان کا کیا حکم ہے؟ جواب، اسلام کے علاوہ دیگر ادیان سماویہ کے جن کی طرف کتاب نازل ہوئی اس کے پیروکار اہل کتاب کہلاتے ہیں، جیسے یہودی اور عیسائی۔ ان کے بارے میں فقہائے امامیہ میں مشہور یہی ہے کہ وہ نجس ہیں، البتہ ان کے پاک ہونے کا حکم بعید نہیں ہے، اگرچہ احتیاط بہتر ہے۔ سوال نمبر 93، حرام فعل جیسے زنا، لواط وغیرہ کرنے والے کا پسینہ پاک ہے یا نجس؟ ٹھیک۔ جواب، اس کا پسینہ پاک ہے اور اس پسینے میں یعنی اس میں نماز صحیح ہے۔ نجاست خور حیوان۔ سوال نمبر 94، نجاست خور حیوان کے پسینہ کا کیا حکم ہے؟ نجاست خور حیوان کے پسینے کا کیا حکم ہے؟ جواب، نجاست خور اونٹ کا پسینہ نجس ہے، جبکہ دیگر نجاست خور حیوانات کا پسینہ بنابر احتیاط لازم نجس نہیں ہے۔ نجس ہے؟ اچھا، نجس ہے۔ جواب، نجاست خور اونٹ کا پسینہ نجس ہے، جبکہ دیگر نجاست خور حیوانات کا پسینہ بنابر احتیاط لازم نجس ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔